اپنی ذات کا مطالعہ۔ ہر کوئی امتیازی خصوصیات کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ یہ خصوصیات اس کو امکانی صورت میں دی گئی ہوتی ہیں۔ یہ ہر ایک کا فرض ہے کہ وہ ان امکانی خصوصیات کو دریافت کرے اور دانشمندانہ منصوبہ بندی سے انہیں حقیقت میں بدل دے۔ ہر ایک سے معاشرے میں بہادرانہ کردار مطلوب ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی شخص یہ کردار اس وقت تک ادا کر سکتا ہے جب وہ اپنی بے نظیر صلاحیت دریافت کر لے اور بامقصد پلاننگ سے اس کے اظہار کی کوشش کرے۔ جہاں انسان کو بے مثال خوبیوں سے نوازا گیا ہے، وہاں اسے ایک بے مثال دماغ بھی دیا گیا ہے۔ اگر وہ اپنی ذات کا مطالعہ کرے اور اپنے دماغ کو بامقصد طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اپنی خاص خوبی کو دریافت کر لے، تو پھر وہ یقینی طور پر معاشرے میں اپنا خاص کردار ادا کرنے کا اہل ہو جائے گا جو کہ اس کے لیے مخصوص ہے۔ یہ کام کرنے کے لیے انسان کو تعصب، اضطراب، جوابی رد عمل کی سوچ سے بچنا پڑتا ہے۔ اسے احساس برتری یا کمتری، اپنے بارے میں زیادہ یا کم اندازہ لگانا، خارجی عناصر کو اجازت دینا کہ وہ دماغ کی کنڈیشننگ کرے، جیسے تمام منفی عوامل کو اپنے آپ سے روکنا پڑتا ہے۔ جو شخص بھی مذکور منفی سرگرمیوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا، وہ سچ مچ اپنی مختص شدہ خوبی کو دریافت کر لے گا اور اپنے وقت کا ہیرو بن کر سامنے آئے گا۔ ان داخلی سرگرمیوں سے قطع نظر انسان کے پاس خارجی دنیا میں معاونت کرنے والا عنصر بھی ہوتا ہے۔ یہ معاونت کرنے والا عنصر میرٹ بیسڈ معاشرہ ہوتا ہے۔ میرٹ بیسڈ معاشرے میں فطری عمل شروع ہوتا ہے، جس کو ہم آٹومیٹک چینلائزیشن کا عمل کہہ سکتے ہیں۔ جب انسان زندگی کا سفر شروع کرتا ہے، اس کے سامنے کئی راستے کھلے ہوتے ہیں۔ وہ کوئی پیشہ اختیار کر سکتا ہے، لیکن جلد ہی اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس میں اتنا کامیاب نہیں ہے، پھر وہ کوئی دوسرا انتخاب کرتا ہے۔ جب وہ یہاں بھی پہلے جیسے تجربے سے گزرتا ہے، پھر وہ اپنا پیشہ تبدیل کرے گا، حتیٰ کہ اپنا انتخاب اس وقت تک تبدیل کرتا رہے گا جب تک وہ یہ نہ محسوس کرے کہ وہ اس نئے پیشے میں کامیاب ہے، اور جس کے لیے معاشرہ اسے وہ کچھ دے گا جس کا وہ حقدار ہے۔ پھر وہ اپنے کردار کے ساتھ منسلک ہو جائے گا اور اپنی توانائیاں اس کے لیے وقف کر دے گا، حتیٰ کہ وہ ایک ہیرو بن کر ابھرے گا۔ اس لحاظ سے معاشرہ ہر انسان کے لیے حمایت کرنے والا عنصر بن جاتا ہے اور ہر انسان کی توانائی کو اس راستے پر لگاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے۔ مددگار عناصر کے مناسب طور پر کام کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ معاشرے میں کسی کی ناجائز حمایت یا ناجائز تحفظ فراہم نہ کیا جائے، بلکہ ایک مقابلے کا ماحول ہو۔ انسان کو یہ بات واضح طور پر باور ہونی چاہیے کہ وہ میرٹ کے بغیر کوئی عہدہ حاصل نہیں کر سکتا، جس کے لیے میں نے آٹومیٹک چینلائزیشن کی اصطلاح استعمال کی ہے۔ یہ ایک خودکار عمل کی شکل ہے۔ ہر انسان اس خواہش کے ساتھ پیدا ہوتا ہے کہ وہ معاشرے میں کسی اعلیٰ عہدے پر فائز ہو۔ عدم اطمینان ہر انسانی شخصیت میں پیدائشی طور پر ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جب ایک شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنے منتخب کردہ پیشہ ورانہ راستے میں کامیاب نہیں ہے، تو اس کی عدم اطمینان والی فطرت اسے دوسرے انتخاب کی طرف دھکیل دیتی ہے۔ یہ قدرتی طریقہ کار
انسان کو اس کردار کی طرف لے جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے۔ اگر اس عمل کو مسلسل درست سمت میں جاری رہنے کی اجازت دی جائے، پھر ہر آدمی بطور ایک ہیرو کے نمودار ہوگا، اور یہ اجتماعی سطح پر بڑی اعلیٰ سماجی ترقی کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہیرو جیسی شخصیت کی تعمیر کرنے اور بہتر معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے فطرت کے راستے کی پیروی کرنا بہت ضروری ہے۔ فرد واحد کے لیے اپنے آپ کو دریافت کرنے کا قدرتی راستہ اپنی ذات کا مطالعہ ہے۔ جب وہ اس طریقے سے اپنے آپ کو دریافت کر لیتا ہے تو پھر اس کو کسی دوسری طرف توجہ مبذول نہیں کرنی چاہیے، اور اس معاملے میں اسے کوئی عذر نہیں تراشنا چاہیے۔ اس کے لیے اس کو ہر قسم کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اسے کسی شخصیت کو اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ اسے احکامات جاری کرے، بلکہ بغیر کسی قسم کی لچک کے اس کا اپنی شخصیت کی دریافت کے عمل کو پورے جذبے کے ساتھ جاری رکھنا چاہیے۔ دوسری ذمہ داری نظام کی ہے۔ یہ نظام کا فرض ہے کہ معاشرے کو میرٹ کی بنیاد پر آگے بڑھنے کے لیے راہ ہموار کرے، اور معاشرے کو صرف میرٹ کی بنیاد پر تمام مواقع ہر کسی کے لیے کھول دینے چاہیے۔